اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیسے کا خیال ہی انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو وہ اکیلے نہیں ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ پیسے سے جڑے خوف اور پریشانی سے نکل کر ایک ایسی سوچ تک کیسے پہنچا جائے جہاں اسے سمجھداری سے کنٹرول کیا جا سکے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ وکیل رابن کا یہ مشاہدہ واقعی بہت گہرا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ پیسے کی پریشانی کتنی عام ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ہی کمرے میں ایک 80 سالہ کروڑ پتی شخص بیٹھا ہے اور ایک 20 سالہ نوجوان جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور دونوں ہی خوف میں مبتلا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہے کیوں؟ آج ہم جن چیزوں پر بات کریں گے ان میں شامل ہے کہ ہم پیسے سے کیوں ڈرتے ہیں، مالی آزادی کا اصل مطلب کیا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے 4 مراحل کون سے ہیں، خوشی کے لیے کیسے خرچ کیا جائے، بچوں کو پیسے کے بارے میں کیا سکھایا جائے، اور آخر میں ایک بالکل نیا مالی روڈ میپ۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، پیسہ اور ہمارا خوف۔ یہاں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی مالی پریشانی کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھ سکیں۔ تو بنیادی سوال یہی ہے کہ ہم سب پیسے کو لے کر اتنا خوفزدہ کیوں رہتے ہیں؟ کیا یہ صرف کم پیسے ہونے کا ڈر ہے یا اس کے پیچھے کوئی زیادہ گہری نفسیاتی وجہ چھپی ہوئی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ماہر نفسیات ڈینیل کینیمن بتاتے ہیں، جسے وہ نیرو فریمنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ذہنی جال ہے جس میں ہم ہر مالی مسئلے کو الگ تھلگ کر کے دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسے ایک بڑی زندگی بھر کی پالیسی کا حصہ سمجھیں۔ کبھی سوچا ہے کہ لوگ ایک طرف تو بہت زیادہ سود والے کریڈٹ کارڈ کا قرض رکھتے ہیں اور دوسری طرف کم منافع والے سیونگز اکاؤنٹ میں پیسے بھی بچا رہے ہوتے ہیں؟ بس یہی نیرو فریمنگ ہے۔ تو یہاں 2 طرح کے سوچنے کے انداز میں فرق صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے تنگ نظری، جہاں صرف سامنے والے مسئلے پر ہی ساری توجہ ہوتی ہے اور ہر چھوٹے نفع نقصان پر انسان جذباتی ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے وسیع نظری، جہاں زندگی کو ایک لمبی گیم کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ یہ سمجھ ہوتی ہے کہ کچھ جیتیں گے کچھ ہاریں گے، اور یہی سوچ بہتر فیصلوں کی بنیاد بنتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، مالی آزادی کی نئی تعریف۔ یاد رکھیں، یہ صرف بینک اکاؤنٹ میں موجود ایک نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذہنی حالت کا نام ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے، فائنینشل انڈیپینڈنس اور فائنینشل فریڈم کے بیچ۔ دیکھیں، فائنینشل انڈیپینڈنس یا مالی خود مختاری ایک مادی حالت ہے، مطلب اتنے پیسے یا اثاثے ہونا کہ کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن فائنینشل فریڈم یعنی مالی آزادی یہ ایک ذہنی کیفیت ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے ذہن کو اور چاہیے کی دوڑ اور اس کنزیومر کلچر کے دباؤ سے آزاد کر لینا، اور اصل تبدیلی وہ اسی ذہنی آزادی سے شروع ہوتی ہے۔ وکیل رابن کا یہ قول اس خیال کو بہترین انداز میں سمیٹتا ہے۔ میں خود مختار ہوں، معیشت ثانوی ہے۔ میں اپنے خود مختار ذات کو اپنے مقاصد کے لیے معیشت میں لے جاؤں گا۔ یہ دراصل معیشت کا غلام بننے کے بجائے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا ایک بہت طاقتور اعلان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، خود مختاری کے 4 مراحل۔ اب جب ہم نے ذہنیت کو سمجھ لیا ہے تو آئیے مالی بہبود کے عملی راستے پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ 4 مراحل ہیں، ایک کے بعد ایک۔ پہلا قدم تو ذہنی ہے، آزادی اور خود مختاری حاصل کرنا۔ پھر آتا ہے عملی قدم، قرض سے نجات پانا۔ اس کے بعد اپنی حفاظت کے لیے 6 مہینوں کا سیونگز بفر بنانا، اور آخر میں اپنی اضافی بچت سے سرمایہ کاری کرنا تاکہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے۔ پہلے 2 مراحل تو سمجھے بنیاد ہے۔ پہلا قدم ذہنی ہے، کنزیومر کلچر کو اپنی زندگی پر حاوی ہونے سے روکنا۔ دوسرا عملی ہے، نیا قرض لینا بند کرنا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرض ہمارے مستقبل کے مواقع کو کس طرح کھا جاتا ہے، تو اس سے نکلنے کی اصل تحریک وہیں سے ملتی ہے۔ اگلے 2 مراحل استحکام اور ترقی کے بارے میں ہیں۔ 6 مہینوں کا ایمرجنسی فنڈ بنانا تاکہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے، اور اس کے بعد اپنی اضافی بچت کو منظم طریقے سے سرمایہ کاری میں لگانا تاکہ پیسہ آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دے۔ چوتھا حصہ، خوشی کے لیے خرچ کرنا۔ بات یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کتنا پیسہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اسے استعمال کیسے کرتا ہے۔ مائیکل نارٹن کی تحقیق ایک بہت دلچسپ حقیقت سامنے لاتی ہے۔ اپنے لیے چیزیں خریدنا ہمیں اتنی زیادہ خوشی نہیں دیتا۔ اصل خوشی تجربات خریدنے سے آتی ہے، جیسے کہیں سفر کرنا یا کوئی کانسرٹ دیکھنا، اور دوسروں پر خرچ کرنے سے ملتی ہے۔ تو خوشی خریدنے کے 2 سنہرے اصول ہیں۔ پہلا، دوسروں پر خرچ کریں، اور دوسرا، تجربات پر خرچ کریں۔ کسی دوست کو کھانا کھلانا یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنا زیادہ خوشی دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح فلم دیکھنا یا کہیں گھومنے جانا جیسی سماجی سرگرمیاں مادی چیزوں سے کئی زیادہ خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ 5واں حصہ، اگلی نسل کو سکھانا۔ اب ہم ذاتی مالیات سے ایک قدم آگے بڑھ کر
नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली दानिशमंदी पर बात करते हैं। ये एक वाकई चौंका देने वाला आदादो शुमार है। 80% बच्चे कॉलेज पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने वालिदैन से पैसे के बारे में कभी कोई बात नहीं की होती। इससे अंदाज़ा होता है कि घरों में माली तालीम की कितनी कमी है और इस पर बात करना कितना ज़रूरी है। तो बच्चों को पैसे के बारे में सिखाने के 3 आसान उसूल हैं। पहला, उनसे पैसे के बारे में खुलकर बात करें। दूसरा, घर के काम और जेब खर्च को अलग रखें। घर के काम खानदान का हिस्सा होने की जिम्मेदारी है, जबकि जेब खर्च सीखने का एक जरिया है। और तीसरा और सबसे अहम, उन्हें गलतियां करने दें। वॉरेन बफेट के बैंकर का ये कॉल तीसरे उसूल की अहमियत को बिल्कुल वाज़े कर देता है। वो कहते हैं, $6 के अलाउंस से गलती करना $60,000 की सालाना तनख्वाह से गलती करने से कहीं बेहतर है। कम उम्री में की गई छोटी छोटी गलतियां मुस्तकबिल के लिए बहुत कीमती सबक बन जाती हैं। और अब आखिरी हिस्सा, नया माली रोड मैप। यहाँ हम अब तक के तमाम तस्वरात को मिलाकर पैसे के बारे में एक नए और ज़्यादा बाइख्तियार फ़लसफ़े को समझेंगे। पैसे के बारे में 2 अलग अलग रोड मैप हैं। पुराना रोड मैप कहता है कि ज़्यादा ही बेहतर है, जो हमें हमेशा मज़ीद की दौड़ में लगाए रखता है। लेकिन नया रोड मैप कहता है कि काफ़ी नामी एक मंजिल भी मौजूद है, एक ऐसी जगह जहां आपके पास वो सब कुछ है जो आपको अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए। तो ये कॉफ़ी आखिर है क्या? ये कंजूसी या महरूमी हरगिज़ नहीं है। ये वो गोल्डीलॉक्स पॉइंट है, यानी वो बेहतरीन मुकाम जहां किसी के पास अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारने के लिए सब कुछ मौजूद हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये दरअसल इत्मीनान की जगह है। तो आखिर में ये सब एक सवाल पर आके रुक जाता है, जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शख्स के लिए काफ़ी का तस्वुर कैसा होता है? वो कौन सी ज़िंदगी है जिसे कोई शख्स दिल से पसंद करे, जहां उसके पास ज़रूरत की हर चीज़ हो लेकिन कुछ भी फालतू ना हो? इसी सवाल का जवाब ही दरअसल किसी के नए माली रोड मैप की बुनियाद बनता है।